مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، جہان بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ برادران اسلام اور محترم سامعین کرام، میں اس پر نور اور متبرک محفل میں متبرک کتاب قرآن کریم کی عظمت و فضیلت پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میں اس سرچشمہ رشد و ہدایت اور منبع حکمت و شریعت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب کائنات نے لی ہے۔ ارشاد سبحانی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں احکام قرآنیہ کی معرفت عطا فرمائے، آمین۔ جب اہل مکہ نے قرآن کریم کو کلام اللہ کے خطاب سے نہیں نوازا اور انہیں معجزہ ہونے کا انکار کر دیا، اس کتاب کا انکار کیا جس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، تو رب کائنات نے تمام فصحاء عرب اور بلغاء عرب سے تحدی اور چیلنج کیا کہ تم ایک دو نہیں بلکہ بہت سارے مل کر بھی اس قرآن کی جیسی ایک آیت بھی نہیں لا سکتے۔ اگر تم اپنے قول میں صادق ہو تو لا کر دکھاؤ۔ قرآن نے اس طرح نقشہ کھینچا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم لوگ اس چیز میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو تم اس کی جیسی ایک چھوٹی سی صورت پیش کر دو۔ فصاحِ عرب نے لاکھ کوششیں کی لیکن آخر میں جس کا اظہار کیا۔ شہدائیان اسلام، آئیے میں آپ حضرات کو عظمت قرآن سناتا ہوں۔ جب کسی آدمی کے بارے میں یہ اندازہ لگانا چاہے کہ یہ عاصی ہے یا نیک بخت ہے، یہ صادق ہے یا کاذب، تو اس کے متعلقین پر نظر ڈالیں۔ اگر وہ صحیح ہے تو وہ شخص بھی صحیح، اگر اس کے متعلقین بد ہے تو وہ شخص بھی بد۔ ایسے ہی جب ہم قرآن کریم کی فضیلت پر نظر ڈالیں، اگر قرآن کریم کی رفعت پر نظر ڈالیں، اگر قرآن کریم کی عظمت پر نظر ڈالیں، اگر قرآن کریم کی عظمت پر نظر ڈالیں، اگر قرآن کریم کی رحمت پر نظر ڈالیں، اگر قرآن کریم کی برکت پر نظر ڈالیں، اگر قرآن کریم کی اہمیت پر نظر ڈالیں، تو اس سے پہلے ہم قرآن کریم کے متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں سب سے پہلا تعلق نظر آتا ہے رب کائنات، جو مصدر قرآن ہے، جو خالق جہان ہے، جو مالک و رحمان ہے، صاحب ایمان پر بڑا مہربان ہے۔ یہی ہمارا ایمان ہے، جو اس کا منکر ہے وہ شیطان ہے۔ عربی کا مقولہ مشہور ہے، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ لہٰذا پتہ چلا کہ قرآن کریم سب سے اعلیٰ ہے، قرآن کریم سب سے عرفہ ہے۔ آئیے اور متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں۔ قرآن کریم کا دوسرا تعلق نظر آتا ہے لیلۃ القدر، اس لیے کہ قرآن کریم کو آسمان دنیا پر اسی رات میں لایا گیا۔ یہاں پر نہ جبرائیل واسطہ ہے، یہاں پر نہ میکائیل واسطہ ہے، نہ اسرائیل واسطہ ہے، نہ اسرافیل واسطہ ہے۔ ایسی رات کا انتخاب کیا گیا جس کے بارے میں قرآن کریم خود کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو زمانے کے اعتبار سے بھی فضیلت حاصل ہے۔ یہ رات رمضان کے مہینے میں آتی ہے، مہینہ بھی مبارک، رات بھی مبارک۔ آئیے اور متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں۔ قرآن کریم کا تیسرا تعلق نظر آتا ہے قلب ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔
وہ قلب جس کو آب زمزم سے 4 مرتبہ دھویا گیا، زمزم سے جس کو بچپن میں دھویا گیا، زمزم سے جس کو 30 سال کی عمر میں دھویا گیا، زمزم سے جس کو غار ہرا میں دھویا گیا، زمزم سے جس کو معراج کے وقت دھویا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کریم کا ایک ایک تعلق باعظمت و باعزت ہے۔ اس سے قرآن کریم کی عظمت، فوقیت، عزت، رحمت، فضیلت اظہر من الشمس ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا آئیے اور متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں۔ برادران عزیز، میں زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا۔ آئیے آج ہی سے ہم عہد کرتے ہیں، جس قرآن کو ہم نے رونق محراب بنایا تھا اس کو ہم دستور حیات بنائیں گے۔ جس قرآن کو ہم نے مردوں پر پڑھنے کے لیے رکھا تھا اس کی ہم خود تلاوت کریں گے۔ جس قرآن کی تعلیمات کو ہم نے ترک کر دیا تھا یعنی چھوڑ دیا تھا اس کو ہم منارہ نور بنائیں گے۔ مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، جہان بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ میں اس شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ رہی زندگی تو پھر بات ہوگی، کہ رہی زندگی تو پھر بات ہوگی، نہ رہی زندگی تو پھر یاد ہوگی۔ کی وہ غلطی تو معاف کرنا، کی وہ غلطی تو معاف کرنا، کیا پتہ یہ زندگی کی آخری ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔